اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان الامکان وابی الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علی المتقین۔ سامعین و ناظرین محترم، سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 180، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ مکمل کروں، یہ بات یقیناً قرآن کی عبارات سے آشنائی رکھنے والوں کے لیے واضح ہے کہ قرآن میں یہ لفظ یا یہ تعبیر کتب علیکم عام طور پر فرائض اور واجبات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ روزے کی آیت میں ارشاد ہوا کتب علیکم الصیام، یا پھر ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، یا ایک اور جگہ بیان ہوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تعبیر فرائض اور واجبات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر کبھی یہ لفظ کسی غیر واجب کے لیے استعمال ہو تو اس غیر واجب کی تاکید پر اسے حمل کیا جاتا ہے، اور مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ شے اگرچہ غیر واجب ہے لیکن جس طرح واجب امر خدا کے نزدیک مطلوب ہے اور خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ واجب کو ترک کیا جائے، اسی طرح یہ مستحب امر بھی خدا کو بہت محبوب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ کم سے کم اسے ترک کیا جائے۔ تو ارشاد ہوا کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کی موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ کچھ ترکہ کوئی جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر کے جائے۔ اور پھر ارشاد ہوا حقا علی المتقین، یہ متقی افراد کے ذمے پر ایک حق اور ایک ذمہ داری ہے۔ یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ورق ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد جو شخص تھا یا جو ذات تھی، یعنی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ چاہا کہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک تحریر وصیت کے طور پر مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیں، تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحابی کا نام بھی روایت میں ذکر ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت کو اپنی وصیت تحریر کرنے نہیں دی۔ اور وصیت کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبانی وصیت کی جائے، تو جو وصیتیں حضرت زبانی طور پہ مسلمانوں کے لیے کر کے گئے تھے، پھر ایک مرتبہ تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ حضرت کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حکام وقت نے حضرت کے اقوال اور احادیث کے بیان پر، ان کی تدوین پر، ان کی کتابت پر پابندی لگا کر ان وصایا کو بھی مسلمانوں سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، وہ چاہتے تھے کہ خدا کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، لیکن خدا اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یقیناً اگر حضرت نے اپنے علم کے شہر پر اہل بیت کا در نہ لگایا ہوتا تو آج تک انسانیت حضرت کے اقوال سے، ان کی سنتوں سے اور ان کی وصیتوں سے بے بہرہ رہتی۔ بہرحال جس مناسبت سے اس گفتگو کو منعقد کیا جا رہا ہے، حضرت کی لخت جگر، جن کے بارے میں ایک مرتبہ پھر صحیح بخاری کی نص کے مطابق یہ کہا گیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، میں اور آپ آج
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وصیت دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک کتبی وصیت ہوتی ہے جس میں اس دنیا سے جانے والا اپنی وصیت کو کاغذ میں قید کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ زبانی وصیت کا ہے کہ اس دنیا سے جانے والا اپنے پاس موجود افراد کو اپنی وصیتیں بیان کر دے۔ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصیت کے حوالے سے کتب روایات میں کتب روائی میں اور دیگر کتب میں تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جائے تو ہمیں جناب سیدہ کی دونوں انداز کی وصیتیں ملتی ہیں۔ جناب سیدہ کی مکتوب وصیتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اور جناب سیدہ کی منطوق وصایا بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو یقیناً یہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا جناب سیدہ کی مکتوب وصیت میں سے ایک روایت بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد مصائب کے طور پر جناب سیدہ کی ایک منطوق وصیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو جناب سیدہ کی مکتوب وصیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، محدث نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 14 میں اس روایت کو ہمارے 5ویں امام سے نقل کیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ کتبت هذا الکتاب، ہماری ماں فاطمہ جو کہ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں وہ یہ تحریر لکھ کر گئیں۔ کیا لکھ کر گئیں؟ اب مولا 5ویں امام جناب سیدہ کی وصیت کا جو مکتوب متن ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ھذا ما کتبت فاطمۃ بنت محمد فی مالہا، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ تحریر ہے جو فاطمہ بنت محمد اپنے اموال کے بارے میں لکھ رہی ہے، اور کب اس پر عمل کیا جائے گا؟ ان حدث بہا حادث، اگر فاطمہ کو کچھ ہو جائے، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو فاطمہ کے مال کے بارے میں اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے گا میں یقیناً کچھ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ کم سے کم وقت میں ہم اس وصیت کو مکمل کر سکیں۔ بی بی فرماتی ہیں تصدقت ب80 اوقیۃ تنفق عنها من ثمارها، فاطمہ 80 اوقیہ ان پھلوں میں سے جو ان کے پاس ان کے باغات میں سے ہر سال آتے ہیں صدقے کے طور پہ دے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ وَإِنَّمَا أَمَرَتْ لِنِسَاءِ مُحَمَّدٍ أَبِيهَا 45 اوقیہ، فاطمہ زہرا اپنے والد محمد کی ازواج کے لیے 45 اوقیہ، اوقیہ ایک پیمانہ ہے، 45 اوقیہ کے بارے میں وصیت کر کے جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں تواریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ملکہ عرب خدیجہ کبریٰ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی تو حضرت جناب سیدہ کی رحلت کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی قربانی کرتے تھے تو جناب خدیجہ کی محبت میں ان سے اظہار تشکر کے طور پر ان کی رحلت کے بعد بھی ان کی جو جاننے والی خواتین تھیں ان کے ہاں قربانی کا گوشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جایا کرتا تھا، اور کس طرح محمد کے اس احسان کا بدلہ ملکۃ العرب کی بیٹی فاطمہ زہرا ادا کر رہی ہیں کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا یہ وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ میرے اموال میں سے ایک معین مقدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو حبا لمحمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے طور پہ ادا کیا جائے۔ پھر بی بی ارشاد فرماتی ہیں وَأَمَرَتْ، فاطمہ امر کر رہی ہیں لفقراء بنی ہاشم و بنی عبد المطلب ب50 اوقیۃ، کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سادات کے جو فقراء ہیں انہیں 50 اوقیہ عطا کیے جائیں۔ یہاں پر بھی کیا حسین تعبیر ہے میری بیوی کی کہ جب عام فقراء کی بات آئی تو لفظ تصدقت استعمال کیا گیا کہ صدقے میں دیے جائیں، لیکن جب نبی کی ازواج یا سادات کی بات آئی تو لفظ تصدقت استعمال نہیں کیا، بلکہ بی بی نے امرت کا لفظ استعمال کیا کہ شان سادات یا عزت اور وقار سادات کے ساتھ منافی ہے کہ انہیں عطا کی جانے والی رقم کے لیے لفظ صدقہ استعمال کیا جائے۔ من باب الادب جناب سیدہ امرت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں۔
پھر جناب سیدہ اپنی وصیت میں آگے لکھتی ہیں وَكَتَبَتْ فِي أَصْلِ مَالِهَا فِي الْمَدِينَةِ أَنَّ عَلِيًّا علیہ السلام سألها أن توليه مالها۔ پھر جناب سیدہ لکھتی ہیں کہ فاطمہ مدینہ میں ان کا جو مال ہے اس کے بارے میں یہ لکھتی ہیں کہ علی یہ چاہتے ہیں کہ علی کو اس مال پر متولی بنا دیا جائے، فیجمع، تاکہ علی کیا کریں، فیجمع مالها الى مال رسول اللہ، تاکہ علی کے پاس جو رسول خدا کا مال موجود ہے، جو کہ رسول خدا کی وصیت کے تحت علی کی تولیت میں اور علی کے تحت تصرف تھا، علی ابن ابی طالب اس مال کے ساتھ فاطمہ زہرا کے مال کو ملا دیں اور اس تمام مال کو اس کے مصارف میں خرچ کریں۔ تو جناب سیدہ نے مولا امیر کو، اور پھر بی بی فرماتی ہیں فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ، اب یہ دیکھیے یہ بہت اہم الفاظ ہے، اِذَا حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ، اگر علی کو کچھ ہو جائے، علی کی رحلت واقع ہو جائے، دفعه الى ابنی الحسن والحسین، تو علی اپنے بعد میرے بیٹوں حسن اور حسین کو فیلیانہ، اپنے بعد یہ میرا ترکہ ان کے حوالے کر کے جائیں گے اور انہیں اس پر مسلط کر کے جائیں گے، اس کی ذمہ داری انہیں دے کے جائیں گے، اس کا اختیار انہیں دے کر جائیں گے۔ یہاں پر جناب سیدہ نے اپنے اموال کا اختیار بھی علی کے حوالے کیا، یعنی جناب سیدہ ہرگز یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ ان کا جو مال ہے وہ ان کے بعد بلا مختار رہے، بلا ذمہ دار رہے، کسی ذمہ دار شخص کے بغیر رہے۔ اور جناب سیدہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ نہ صرف میں بلکہ رسول خدا بھی علی ابن ابی طالب کو اپنے مال پر امین اور ذمہ دار اور مختار بنا کے گئے تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نبی اور وہ فاطمہ، وہ گھرانہ جو اپنے دنیاوی اموال کو بغیر ذمہ دار کے نہ چھوڑے اپنی رحلت کے بعد، وہ پوری کی پوری امت کو اور کار امت کو بغیر ذمہ دار کے چھوڑ دے؟ یقیناً یہ بات سوچنے کے لائق ہے۔ بہرحال پھر جناب سیدہ آگے بڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں وَإِنِّي دَفَعْتُ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اور میں یہ تمام کا تمام مال علی ابن ابی طالب کے حوالے کر رہی ہوں، عَلَىٰ أَنِّي أُحَلِّلُهُ فِيهِ، میں ان کے لیے حلال قرار دے رہی ہوں اس مال کے بارے میں، فَيَدْفَعُ مَالِي وَمَالَ محمد، کہ وہ میرا مال جو ان کے پاس ہوگا میری وفات کے پاس اور ختمی مرتبت کا جو مال ہے اسے اپنی ثوابدید کے ساتھ خرچ کریں۔ پھر جناب سیدہ کچھ اور جملے آگے بڑھتے ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں وَإِنَّ لِإِبْنَةِ جُندُب التابوت الأصغر، ایک چھوٹا تابوت ہے میرے پاس جو میں جندب یعنی کہ جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی کو دے کر جا رہی ہوں۔ اس تابوت کو، جو ایک چھوٹا سا تابوت ہے میرے پاس میری ملکیت میں، جناب ابو ذر کی بیٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر جناب سیدہ ایک اور جملہ ارشاد فرماتی ہیں، اگرچہ مقام مصائب نہیں ہے لیکن یہ جملہ انسان کے دل کو ہلا دینے والا ہے، وَإِنَّ الْأَسْتَارَ لَا يَسْتَتِرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ، اور جو میرے حجاب ہیں، جن چادروں کو میں پردے کے طور پہ استعمال کرتی ہوں، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کی چادر کی عظمت یہ ہے کہ لا يَسْتَتِرُ بِهَا امْرَأَةٌ، کوئی خاتون بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ، سوائے میری دو بیٹیوں کے، اللہ اکبر۔ یہ جب میں جملہ پڑھتا ہوں تو یہ آواز دل سے نکلتی ہے، یا فاطمہ زہرا آپ یہ تک گوارا نہ کرتی تھیں کہ کوئی خاتون آپ کی چادر کو ہاتھ لگائے؟ ہے جناب سیدہ وہ دن جب یزید لعین کے نجس فوجیوں کے ہاتھوں آپ کی چادر چڑھی۔ پھر جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں وَإِنَّ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ فِي مَالِهَا، یہ وہ تحریر ہے جو فاطمہ نے اپنے مال کے بارے میں لکھی ہے، وَقَضَتْ فِيهِ، اور اپنے مال کے بارے میں فاطمہ کا یہ فیصلہ ہے، وَاللَّهُ شَهِيدٌ، اور اس تحریر پر گواہ کون ہے؟ اچھا یہ بات بھی واضح ہے کہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ کسی کی تحریر ہو تو اس تحریر کو اس محرر تک اس کی نسبت کی تصدیق کی جا سکے۔ مختلف طریقہ کار ہیں آج کے زمانے میں، لاکرز میں رکھوا دیے جاتے ہیں یا بعد میں فورینزکس ہو جاتے ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں جس سے تحریر اور محرر کے درمیان نسبت ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو زمانے قدیم میں کیونکہ یہ نسبت ثابت کرنے کے آلات کار نہ تھے، اس وجہ سے محرر تحریر لکھنے کے بعد اس تحریر پر گواہ بھی رکھتا تھا اور اس تحریر میں گواہوں کا تذکرہ کرتا تھا کہ یہ گواہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ یہ تحریر میں نے ہی لکھی ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں واللہ شہید والمقداد ابن الاسود والزبیر ابن العوام وعلی ابن ابی طالب، اور اس تحریر پر جو گواہ ہیں وہ سب سے پہلے خدا کی ذات ہے، پھر مقداد، زبیر
اور علی ابن ابی طالب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ تحریر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں ہی لکھی گئی ہے۔ اور یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو کتبی وصیت نامہ تھا اس روایت کے مطابق جو مستدرک سے آپ کی خدمت میں پیش کی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر اس روایت کی طرف آئیں جس میں جناب سیدہ کا شفاہی وصیت نامہ یا زبانی وصیت ہمارے سامنے ہے، تو اس باب میں بھی ہمارے پاس مختلف روایات ہیں، ایک سے زیادہ روایتیں ہیں، اور جن میں سے ایک روایت جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں نقل کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی روایت کے ضمن میں، اسی وصیت کے ضمن میں چند مصائب کے جملے ہوں گے میرے اور آپ کی جانب سے زمانے کے امام کے غمناک دل کے لیے پرسہ قرار پائیں گے۔ جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے یہ الفاظ، میرے اور آپ کے دل کا یہ درد مورد قبول قرار پائے، اور ہماری اس محفل کا اور ہماری اس مجلس کا مقصد مکمل ہو جائے۔ روایت میں لکھا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے آخری وقت تھا، جناب سیدہ انتقال کے قریب تھیں، تو جناب سیدہ نے ام ایمن اور اسماء بنت امیس کو بلایا، ووجہت خلف علی واحضرت ہو، دونوں کو جناب امیر المومنین کے پاس بھیجا اور جناب امیر المومنین کو بلایا۔ جب مولا امیر تشریف لائے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں، ابن عم انہو قد نعیت الی نفسی، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، وَإِنَّنِي لَا أَرَى مَا بِي إِلَّا أَنَّنِي لَاحِقٌ بِأَبِي سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، میں اس گھڑی کے کس گھڑی اپنے بابا سے جا کر ملنے والی ہوں۔ وَأَنَا أُوصِيكَ بِأَشْيَاءٍ فِي قَلْبِي، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں علی ابن ابی طالب، زندگی کا سفر آپ کے ساتھ بہت طویل نہ ہو سکا، فاطمہ کے دل میں کچھ باتیں ہیں، فاطمہ وہ وصیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا، اوصینی بما احببت یا بنت رسول اللہ، جو آپ چاہتی ہیں وصیت کیجیے، علی مرتضیٰ آپ کی وصیت سننے کو تیار ہیں۔ وجلس عند رأسها، اب علی فاطمہ زہرا کے سرہانے بیٹھ گئے۔ واخرج من کان فی البیت، اور جو اس کمرے میں تھا سب کو نکال دیا۔ اے کاش علی مرتضیٰ نے اس روز بھی سب کو نکال دیا ہوتا جس روز محمد مصطفیٰ وصیت لکھنا چاہ رہے تھے۔ اب محمد علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہیں، جناب فاطمہ علی مرتضیٰ سے ارشاد فرماتی ہیں، ما احدتنی کاذبۃ، اے علی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، ولا خالفتک مذ عاشرتنی، جب سے میں آپ کے رشتہ ازدواج میں آئی ہوں مجھ فاطمہ نے کبھی آپ علی مرتضیٰ کی مخالفت نہیں کی۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، اے فاطمہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ، یہ کیوں کر ممکن تھا کہ آپ میری مخالفت کر پاتی؟ آپ خدا کی برگزیدہ خاتون ہیں، آپ تقوی اور کرامت کی حامل خاتون ہیں۔ پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، قد عز علی مفارقتک، آپ میرے پاس سے جا رہی ہیں، یہ بات علی پر بہت گراں گزر رہی ہے، علی سے آپ کا فراق برداشت نہ ہو پائے گا۔ اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، واللہ جددت علی مصیبت رسول اللہ، آپ کے جانے سے مجھ علی کو محمد مصطفیٰ کا جانا یاد آ گیا۔ آج فاطمہ زہرا مجھ سے جدا ہو رہی ہیں، گویا علی سے پھر ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ جدا ہو رہے ہیں۔ یہ الفاظ علی نے ادا کیے، ثم بکیا، پھر علی نے بھی گریہ شروع کیا، فاطمہ زہرا نے بھی گریہ شروع کیا۔ اب اس گریے کے عالم میں میرے مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے فاطمہ زہرا جو وصیت علی کو کرنا چاہتی ہو کر دو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ علی اپنی خواہش کو تمہاری وصیت پر اپنی خواہش کو مقدم نہ کرے گا، تمہاری وصیت پر من و ان عمل پیرا ہوگا۔ ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے کہ پھر فاطمہ زہرا نے علی مرتضیٰ سے 4 وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت جو فاطمہ زہرا نے کی، بِأَنْ يَتَزَوَّجَ بَعْدَهَا أَمَامَهْ، کہ اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں آپ میرے بعد امامہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیے گا۔ اے بی بی آپ امامہ کا ہی حوالہ کیوں دے رہی ہیں؟ بعض روایات میں آیا کہ سیدہ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ امامہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھے گی۔ شاید فاطمہ کو یہ بات یاد آ گئی ہو کہ جب میرے بابا مجھے چھوڑ کر گئے تھے، مسلمان میرے دروازے پر آگ لے کر آ گئے تھے، اب میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، کوئی ایسی سرپرست ہو جو میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنْ يَتَّخِذَ لَهَا نَعْشًا، پھر روایت کا جملہ ہے کہ فاطمہ نے علی سے کہا کہ میرے جنازے کو ایک تابوت میں رکھیے گا، کہیں ایسا نہ
ہو فاطمہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فاطمہ کے جسم کا قد و قامت مسلمانوں کی نگاہوں میں آ جائے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، آپ یہ تک گوارا نہ کریں کہ آپ کے انتقال کے بعد مسلمان آپ کے قد و قامت کو دیکھیں۔ ہائے میرا سلام ثانیہ زہرا زینب کبریٰ پر۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَن لَا يَشْهَدَ أَحَدٌ جَنَازَتَهَا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا، اے علی خبردار ان میں سے کوئی میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا أَن يُدْفِنَهَا بِاللَّيْلِ، اے علی تمہاری فاطمہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے، جب فاطمہ کو دفنانے کا وقت آئے تو رات کی تاریکی کے حجاب میں فاطمہ کو دفنانا، کسی نامحرم کی نگاہ فاطمہ کے دفن ہونے کو نہ دیکھ پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔